اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے کانت لہو نورم و نجاتم و برہان یوم القیامہ، قیامت کو تمہاری نماز تمہارے لیے نور بن جائے گی، برہان بن جائے گی، نجات بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے نماز کے لیے نہ قیامت کو نور ہوگا، نہ برہان ہوگی، نہ نجات ہوگی، بلکہ وہ فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف جیسے کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دعا کیا کریں اپنے لیے بھی اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل، ہمارے یہ بھائی بیٹے بچے، اللہ کریم ان کو نمازی فرما دے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کتنی بڑی وعید فرمائی تھی۔ رسول اللہ علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے یوں سمجھیے اس کے گھر میں خبیث سویا ہوا ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہے کہ تمہارے گھر میں اگر فجر کے وقت بچے سو رہے ہیں، جوان سو رہے ہیں، تم سو رہے ہو تو سمجھو کہ خبیث آدمی گھر میں سویا ہوا ہے۔ اللہ کرے ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی ہو جائے تو یہ بدبختی ہوگی، ان تین کافروں کے ساتھ قیامت والے دن بے نماز بھی اٹھائے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24واں پارہ سورۃ المؤمن، تیسرے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین، پس دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، تھے وہ ان سے زیادہ سخت طاقت اور یادگاریں بنانے میں زمین میں۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پس پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے کہ وہ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ، آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، فَكَفَرُوا، پس انہوں نے انکار کیا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پس پکڑ لیا انہیں اللہ نے۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک وہ اللہ بہت طاقت والے، سخت سزا دینے والے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور واضح دلائل کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فِرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، پس وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا، پس آئے جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر، قَالُوا اقْتُلُوا، کہنے لگے قتل کرو، ابناء الذین، ان لوگوں کے بیٹوں کو، آمنوا معہ، جو اس موسیٰ کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور زندہ رکھو ان کی لڑکیوں کو، وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور نہیں کافروں کی یہ چال مگر ناکام ہوئی۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور کہنے لگا فرعون، ذرونی، چھوڑو مجھے، اقتل موسیٰ، میں قتل کر دوں موسیٰ کو، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور وہ پکار لے اپنے رب کو، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، کہ وہ بدل دے گا تمہارے دین کو، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا وہ پھیلائے گا زمین میں فساد۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی عذت بربی وربکم، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں اپنے اور تمہارے پروردگار کی، من کل متکبر، ہر غرور کرنے والے سے، لا یؤمن، جو نہیں ایمان رکھتا، بیوم الحساب، حساب والے دن پر۔ سورۃ المؤمن عین ان حالات میں نازل ہوئی جب کفار مکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو
हमा किस्म की तकलीफात पहुंचाने में मसरूफ थे। फिर खुसूसन सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा और फिरौन की हट दर्मी तीसरे रुकू से शुरू की गई, ताकि मजीद तसल्ली हो जाए मुसलमानों को कि दुनिया में फिरौन जैसे बड़े बड़े मुतकब्बिर और जालिम लोग भी आए हैं, लेकिन हक के मुकाबले में वो भी हमेशा तबाह और बर्बाद होते रहे। आज का रुकू जो आयात हमारे सबक के लिए मुंतखब शुदा है, इनमें सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की दीन हक के लिए साबित कदमी, फिरौन की मुखालफत और फिर उसके अंजाम बद का तज़किरा, दीगर इशारतन कई लोगों की तबाही का जिक्र किया गया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, अवलम यसीरू फिल अर्दी, इस्लाम की मुखालफत करने वाले जमीन में चलते फिरते नहीं। ये जमीन में सैर करना, चलना फिरना, ये पुरानी दावत है, लेकिन शर्त ये है फंजुरू कैफ़ कान आकिबत मुकज़्ज़िबीन, देखना ये चाहिए कि अल्लाह के दीन को झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। हमारे नौजवान सैर के लिए निकलते हैं तो फर्जी नमाज भी भूल जाते हैं। सैर के लिए निकलना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सैर के लिए मुकामात ऐसे मुंतखब किया करें जो खंडरात पे मुश्तमिल हो। ये कुरान करीम की दावत है, ये याद रखिए। कुरान करीम ने फरमाया कि खंडरात की तरफ निकला करो, खंडरात की सैर किया करो और देखो कि झुटलाने वालों का अल्लाह ने क्या अंजाम किया। अवलम यसीरू फिल अर्ज़, क्या ये सैर नहीं करते जमीन में? फयंजुरू, देखे कैफ़ कान आकिबतुल लज़ीना कानू मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले लोगों का अल्लाह ने क्या अंजाम किया, क्या हशर हुआ उन लोगों का जो इनसे पहले थे। हालांकि अहले मक्का अपनी बात करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, कानूहुम अशद्द मिनहुम कुव्वतन व आसारन फिल अर्ज़, ये तो कुछ भी नहीं, इनकी इकॉनमी, इनकी माईशत पहले लोगों के मुकाबले में कुछ भी नहीं, वो इनसे ताकत में भी ज्यादा थे और जमीन में यादगारें बनाने के एतबार से भी ज्यादा थे। ये खंडरात जितने हैं, आप कभी ये मोहनजोदारो के खंडरात को देखिए, टेक्सला के खंडरात का मैंने बड़े करीब से मुशाहदा किया हुआ है। आज भी वहां पे नीम प्लेट अवेजा है, ये इनके डाइनिंग हॉल हुआ करते थे, ये इनके बेडरूम्स हुआ करते थे, ये इनके किचन हुआ करते थे, ये इनकी मुशावरती मीटिंग्स और इजलास की जगह हुआ करती थी, ये इनके ताकत के गोदाम थे, ये इनके असलहा के गोदाम थे। आज सारे के सारे मलिया मेट होके कायनात के लोगों के लिए निशान इबरत बने हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, ये कुछ भी नहीं है, इनसे पहले लोग। सूरतुल फज्र में आगे चल के हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह 30वें पारे में, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, क्या तूने नहीं देखा तेरे रब ने आद वालों के साथ क्या किया? अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, आद वाले इतने ऊंचे ऊंचे लोग थे कि कायनात में उन जैसा दोबारा कोई बंदा पैदा ही नहीं हुआ। इतने डील डोल के मालिक, इतने ताकत के मालिक थे, लेकिन हुक्म वही है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद। कहीं अब्रहा का जिक्र सूरह फील में है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, वो जो बैतुल्लाह की दुश्मनी लेके अब्रहा चला था, क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? इसलिए अल्लाह करीम फरमाते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, इनसे पहले लोगों के पास ताकत भी थी, जमीयत भी थी, उनकी माईशत भी मजबूत थी, वो जमीन में यादगारें बनाने में, फन पारे बनाने में इनसे कहीं ज्यादा दस्तरस रखते थे। लेकिन क्या हुआ? फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ने इनके गुनाहों की पादाश में इनको पकड़ लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक यहाँ बरकत के लिए तफसीर में नोट फरमा लीजिए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान का रिज़्क़ उसके गुनाहों की वजह से रोक दिया जाता है। ये हम अक्सर तंगीए हालात के शिकवा के ना होते हैं, लेकिन याद रखिए कि शरई उसूल है, इस्लामी उसूल है, इंसान जितने गुनाह ज्यादा करेगा उसकी रोटी रोजी उतनी उस पर तंग होती जाएगी।
تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، وہ جو طاقت میں پیسے میں زیادہ تھے، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا ان کے لیے نہیں تھا۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ کیوں ہوا؟ سبب کیا تھا؟ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کے آیا کرتے، فَكَفَرُوا، وہ انکار کر دیتے، جیسے مکہ کے لوگ رسول اللہ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے جو لوگ آج نشان عبرت ہیں یہ بھی انکار کر دیا کرتے، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، جب وہ انکار کرتے اللہ ان کو پکڑ لیتے۔ شام سے اعمال کا نتیجہ ہے اِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ اگر حنان اور منان اور رحیم اور رحمان اور رؤوف ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ طاقت والے اور پکڑنے پہ قدرت رکھنے والے بھی ہیں۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کا غصہ بڑا سخت ہے۔ اِنَّهُ قَوِيٌّ، بہت زیادہ طاقت والے ہیں اللہ، شدید العقاب، نافرمانوں کو سخت سزا دینے والے ہیں۔ ان سارے حالات کو بیان فرمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پھر شروع کر دیا گیا۔ میں نے 12 مرتبہ سبق کے دوران آپ کو بتایا قرآن کریم نے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کے، نشانیاں دے کے بھیجا۔ وہ معجزات کیا تھے؟ تفصیلات پہلے سورۃ الاعراف میں گزر چکی ہیں، سورۃ طٰہٰ میں بھی ہم نے کچھ مقامات پڑھے ہیں۔ ید بیضا، ایسے کر کے حضرت موسیٰ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے، جب ہاتھ باہر نکالتے تو اللہ کے حکم سے یہ جیسے آپ کا انرجی سیور جلتا ہے ویسے حضرت موسیٰ کا ہاتھ روشن ہوتا، منور ہوتا۔ اور بھی کئی معجزات تھے، بھیجا کس طرف؟ الی فرعون و ہامان و قارون، 3 کافروں کا نام لیا گیا ہے۔ مکے کے کافر تو ان کے مقابلے میں عشر اشیر بھی نہیں ہے، یہ بڑے بڑے 3 کافر تھے۔ الی فرعون، فرعون، یہ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا، فرعون کی طرف بھیجے گئے جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، میں بہت بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ۔ وہ ہامان، اس کا ایک پرائم منسٹر تھا، وزیر تھا جس کا نام حامان تھا، جتنی غلط انفارمیشن اور مشاورت دینے والا تھا وہ یہ بدبخت حامان تھا، فرعون کا بیڑا غرق کرنے والا، یہ اس کا کار خاص اور اس کا مشیر اور اس کا وزیر اعظم حامان تھا۔ تیسرے کافر کا ذکر کیا، یہ منافق آدمی تھا، قارون کا ذکر، یہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے تھا، رشتہ داروں میں سے تھا، لیکن منافق تھا کہ اندر سے چال بازیاں فرعون کے ساتھ مل کے اختیار کرتا تھا۔ لہذا اللہ کریم نے ان 3 کافروں کا ذکر کیا ہے۔ حدیث شریف میں بھی ان 3 کافروں کا ذکر آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے کانت لہو نورم و نجاتم و برہان یوم القیامہ، قیامت کو تمہاری نماز تمہارے لیے نور بن جائے گی، برہان بن جائے گی، نجات بن جائے گی۔ ومن لم یحافظ علیہا، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، یہ حدیث شریف کا مسئلہ ہے، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا قیامت کو نہ نور ہوگا، نہ روشنی ہوگی، نہ نجات ہوگی۔ وَكَانَ مَعِيَّ، بے نماز قیامت والے دن مع فرعون و حامان و قارون و ابی بن خلف۔ اور ترغیب و ترہیب میں علامہ منذری رحمہ اللہ یہ روایت لے کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے نماز کے لیے نہ قیامت کو نور ہوگا، نہ برہان ہوگی، نہ نجات ہوگی، بلکہ وہ فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف جیسے کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دعا کیا کریں اپنے لیے بھی اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل، ہمارے یہ بھائی بیٹے بچے، اللہ کریم ان کو نمازی فرما دے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کتنی بڑی وعید فرمائی تھی، بالخصوص کہ نماز فجر کے وقت کتنی مائیں اور کتنے باپ ہیں جو آوازیں دے دے کے منتیں اور ترلے کر کر کے بچوں کو اٹھاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بیٹوں کو یہی ادراک اور اندازہ نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے یوں سمجھیے اس کے گھر میں خبیث سویا ہوا ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہے کہ تمہارے گھر میں اگر فجر کے وقت بچے سو رہے ہیں، جوان سو رہے ہیں، تم سو رہے ہو تو سمجھو کہ خبیث آدمی گھر میں سویا ہوا ہے۔ اللہ کرے ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی ہو جائے،
تو یہ بدبختی ہوگی ان تین کافروں کے ساتھ قیامت والے دن بے نماز بھی اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الی فرعون و ہامان و قارون، فرعون کی طرف حامان اور قارون کی طرف موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے۔ فقالوا ساحر کذاب، انہوں نے مخالفت کی اور مخالفت میں کہنے لگے یہ تو ایک جادوگر ہے، بڑا جھوٹ ہے۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا، موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزات کا ظہور فرمایا، اللہ کے حکم سے ان کو نشانیاں دکھلائیں، قالوا اقتلوا، کہنے لگے قتل کر دو۔ یہ آخری حربہ ہوتا ہے جب دلائل کی دنیا میں انسان ہار جائے، شکست فاش کھا جائے، پھر یہ آخری حربہ ہوتا ہے قتل کر دو۔ قالوا اقتلوا، کہنے لگے قتل کر دو۔ ابناء الذین آمنوا معه، یہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کی توحید پہ ایمان لیا ہے اور ایمان قبول کیا ہے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو۔ واستحیوا نساءهم، ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو۔ یہ سزا کا ایک انداز اختیار کیا۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، جو مرضی کر لے کافروں کا مکر اور کافروں کا چال بازیاں ہمیشہ ہی ناکام ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے آپ پڑھیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جب کافر لوگ آپ کے خلاف چال بازی کر رہے تھے کہ آپ کو یا قید کر لیا جائے یا آپ کو وطن بدر کر دیا جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ مکر کر رہے تھے، اللہ کریم آپ کو بچانے کی تدبیر فرما رہے تھے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔ تو اس لیے کافروں کی چال ہمیشہ ہی ناکام ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وقال فرعون، فرعون کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ فلیدع ربہ، چھوڑو مجھے، انداز دیکھیے یہاں فرعون کی انسرٹ کی گئی ہے، اس کی بزدلی بتائی گئی ہے، باوجود کہ وہ اسٹیٹ کا مالک تھا، ریاست کا حاکم تھا، افواج اس کے پاس تھی، طاقت اس کے پاس تھی، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں اللہ نے اتنا روب اور دبدبہ رکھا تھا کہ فرعون کو جرأت نہیں تھی حضرت موسیٰ کی طرف ہاتھ بڑھانے کی۔ اب یہ ایک جیدت بھگتی کا نام اس کو آپ دے سکتے ہیں، ضرونی مجھے چھڑو، بھائی تجھے پکڑا کس نے ہے، یہ انداز قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ تو حاکم وقت ہے، اختیارات کا مالک ہے، تجھے کس نے روکا ہے؟ کہنے لگا ضروری چھوڑو مجھے۔ یہ بندہ اس وقت انداز اختیار کرتا ہے جب دل میں ڈر بھی ہو کہ چار بندے وچ پے کہتے میں دھمکیاں بھی لا لاں اور میں بدماشی بھی دکھا لوں اور جوتے بھی نہ پڑے، لوگ پکڑ کے مجھے سائڈ پہ بھی کر دیں۔ کہنے لگا ضروری چھوڑو مجھے اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ بھائی قتل کرنے تو کر لو، تو حاکم وقت ہے، اختیارات کا مالک ہے، بادشاہ تو ملک ہے، تجھے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ تو یہ ایک انداز تھا فرعون کا، اصل اس کے دل میں اللہ کا ڈر ضرور تھا، خوف ضرور تھا کہ علی کل شیء قدیر، اور جبار اور قہار سچے اللہ میری ضرور پکڑ کریں گے۔ اس لیے کہنے لگا وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، موسیٰ آواز دے لے اپنے رب کو، انی اخاف ان یبدل دینکم، ایموشنل بلیک میل کرنے لگا لوگوں کو، کہنے لگا مجھے ڈر ہے یہ تو تمہارا دین بدل دے گا، باپ دادے کا دین چھڑوا دے گا تم سے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں یہ پھیلا دے گا فساد۔ وقال موسیٰ، جب حالات ایسے ہوں جیسے حالات آج امت مسلمہ کے اوپر ہیں، ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ ہم کافروں کے مقابلے میں آپ کو ہی سامنے رکھتے ہیں اور اللہ ان کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرما دیجیے۔ یہ پناہ طلب کرنی ایک سنن طریقہ ہے۔ فلسطین اور غزہ کے حالات کے تناظر میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم کافروں کے لیے اپنی نمازوں میں بد دعا تو کر سکتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے اپنے مظلوم بھائیوں کی حمایت کے لیے اللہ سے فتح اور نصرت تو مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھنا، یہ دعا ضرور کیا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی، انی اعوذ بربی وربکم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی۔ وہ اصحاب اخدود والا واقعہ ہم پڑھیں گے، وہ ایک لڑکا جو کسی کے ہاتھ ہی نہیں آتا تھا، توحید والا لڑکا تھا، اس لڑکے نے ایک دعا کی، اس نے کہا اللہم اکفینیہم بما شئت،
یا اللہ ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جائے جو تو چاہتا ہے۔ یہ دعا ایسی جامع دعا ہے جو کافر کے اوپر گولے اور بارود اور گولی سے زیادہ تیز انداز میں لگتی ہے۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، جب دشمن سر پہ منڈلا رہا ہو اور آپ کی مخالفت کی سر توڑ کوششیں کر رہا ہو، پھر یہ دعا پڑھا کرے، اللہ دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ اللہم اکفنیہم بما شئت۔ تو لہذا جب اللہ کے دشمن مقابلے میں ہوں تو پھر یہ دعا پڑھنی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، انی اعوذ بربی وربکم، میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، من کل متکبر، ہر اس بندے سے جو تکبر کرنے والا، گھمنڈ اور غرور میں رہنے والا ہے، لا یؤمن بیوم الحساب، اور جس کو حساب کے دن کا ڈر نہیں، ایمان نہیں، اس وجہ سے وہ زمین پہ فساد کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا ہر لمحہ کتاب و سنت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اپنی صبح کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمارے دن کے باقی معاملات میں رحمت اور برکتوں کا نزول فرما دے۔ قرآن کریم کی برکت سے اللہ کریم ہمیں اپنے گھروں کا سکون نصیب فرما دے، ہمیں ہمہ قسم کی شرارتوں سے، فتنوں سے محفوظ رکھے۔ قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دے۔ اللہ کریم ہمیں ظاہری پوشیدہ دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد کے شر سے اور رشتہ داروں کی شرارتوں سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھے، اور دعا کیا کرے کہ اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دے ہم اللہ کریم کو پسند آ جائیں، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو، اور اللہ کریم مجاہدین کو، اہل فلسطین کو، اہل کشمیر کو فتح اور نصرت نصیب فرما دے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کی مالی مشکلات کو حل فرما دے، رزق حلال کی وسعت فرما دے، بے اولاد حضرات کو نیک اور صالح نرینہ اولاد نصیب فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور فرما بردار فرما دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما دے۔ دعا کیا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دینی، دنیاوی اور اخروی پریشانیوں کو رفع فرما دے، ہم سب کی نیک حاجات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ اللہ کریم بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما کے ہمارے فوت شدگان کی کامل بخشش اور مغفرت فرما۔ رکوع کے بعد کی جو دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے، اس کو شامل کیجئے نماز کے اندر۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، فرمایا نہیں دعا کو سن کے فرشتے اس کا اجر لکھنے کے لیے آپس میں لڑ دیں، ایک کہہ رہا تھا میں نے اجر لکھنے، دوسرا کہہ رہا تھا میں نے اجر لکھنے۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر، فاضل روم اسلامیہ، لیکچرر فہم قرآن کلاس۔ یوٹیوب چینل دنیا دین قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔